خواتین و حضرات، اب میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا مختصر سا تعارف کراؤں گا جس کو سننے کے لیے ہم سب آج اتنی بڑی تعداد میں اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر، ضروریات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ انتہائی پرآشوب اور پرفتن دور ہے۔ آج اسلام کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں، مگر وہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ اسی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عرصے سے مغربی مشنریاں اور سیاسی طاقتیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مغربی کلچر کو اپنانے میں ہی اپنی نجات سمجھیں۔ اسی سوچ کے تحت سیاستداں، سرمایہ دار، اسکالر، مفکر اور پادری، بشپ اور فادر اور دوسرے بہت سارے ناموں کے ساتھ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف برسر پیکار ہیں اور دن رات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پھیلانے میں مشغول اور مصروف ہیں۔ کبھی سائنسی تحقیقات کی آڑ میں قرآن اور اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی سماجی و اخلاقی حوالے سے اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مگر جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور اس کا منظر بارہا ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ منصوبہ رچا اور یہ پلاننگ کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام طے کیا اور لوگ اسلام سے قریب ہوتے گئے اور اسلام کو گلے لگاتے گئے۔ اسی لیے میرے دوستو اور بزرگوں، آج بھیونڈی کی سرزمین میں اتنا بڑا تاریخی اجلاس منعقد کیا ہے آپ حضرات نے۔ بے شک مبارک ہو آپ کو یہ میزبانی کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلایا ہے اور ان کو دعوت سخن دی ہے کہ وہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک آواز پہ لبیک کہیں اور بھیونڈی کی سرزمین میں جمع ہو کر اس کی گواہی دیں کہ واقعی ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بچی کو اسلام سے لگاؤ ہے، اسلام سے پیار ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام سے دلچسپی ہے، اور ہماری اور آپ کی عظمت کا راز صرف اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے چھپا ہوا ہے۔ یاد کیجئے وہ تاریخی جملہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دمشق کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ لباس اپنا چینج کر لیجئے، آپ کا لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ، ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم لباس میں عزت نہیں ڈھونڈتے۔ خواتین و حضرات،
جب بھی قرآن و اسلام کے خلاف کوئی سازش وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کردہ بندوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس تسلسل میں اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسلام کے خلاف چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ انہوں نے مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت و عظمت کو جس طرح منوایا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی 22 فروری 2009 کی اشاعت میں 100 موسٹ پاورفل انڈین کے عنوان سے، یعنی ہندوستان کی 100 بااثر اہم ترین شخصیات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی شامل کیا ہے۔ فہرست میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نمبر 82واں ہے۔ دیگر شخصیات میں فلمی، سیاسی اور تجارتی شخصیات ہیں جیسے راہل گاندھی، سونیا گاندھی، منموہن سنگھ، پرنب مکھرجی، مکیش امبانی، انل امبانی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں روحانی و مذہبی پیشواؤں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ ٹاپ 10 اسپریچول گروز کے عنوان سے شائع 10 روحانی و مذہبی شخصیات میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا نمبر 3 ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مبلغ و پریچر کی حیثیت سے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور اس سے زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 10 گروؤں میں کوئی شنکر اچاریہ، کوئی بشپ یا فادر، کوئی مذہبی پریچر نہیں۔ بابا رام دیو کا نام یوگا کی حیثیت سے، شری شری روی شنکر کا نام آرٹ آف لیونگ کی حیثیت سے، سسٹر نرملا کا نام چیریٹی کی حیثیت سے لیا گیا ہے۔ گویا ایک ہی شخص ہے جو مذہب کا پرچار کرتا ہے، وہ کوئی ہندو نہیں، وہ کوئی کرسچن نہیں بلکہ مسلم ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور پھر صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء ہے افلا یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 10 سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے میں نے مینا ٹھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی، یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ، اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، اور 10 سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی۔ چند مواقع پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں۔ چونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ
میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے اور میرے غلطیوں کو نظر انداز کیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹرمنالوجیز ہے وہ اکثر انگریزی میں ہیں، سائنس کے جتنے الفاظ ہیں اکثر انگریزی میں ہیں، اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دقت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تو اکثر عوام اسے نہیں سمجھتی۔ مثال کے طور پہ علم حیاتیات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماشاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 2% بھی نہیں۔ علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی۔ کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ بائیولوجی، بائیولوجی، ہاتھ اوپر کیجئے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ۔ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے۔ پھر جو اردو داں ہیں، جو ماہرین اردو زبان میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں، لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوں گی۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں۔ ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے۔ مِن مثلی، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر
دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا۔ لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری۔ اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور۔ آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ۔ ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں پھر سے دہراؤں گا، البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر، اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں۔ سائنٹیفک ہائپوتھیسز، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns۔ یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس۔ اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبیولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا۔ اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے،
اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا، اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان، اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے۔ جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے۔ سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth، جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، تو فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے۔ قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ، جس کے معنی لپیٹنا۔ جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے۔ دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا، اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضہ، جس کے معنی ہے انڈا۔ اور ہم جانتے ہیں
کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی۔ اور یہ لفظ جو دہاہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضہ، انڈا اس جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی کے شکل میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے۔ پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے۔ چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سیارے، چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے، 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ They are rotating about their own axis۔ اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، وہ چکر لگا رہے ہیں، they are revolving and rotating، اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ لیکن سورج
اپنے محور پہ گردش نہیں کر رہا ہے. لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں. قرآن کا لفظ یہاں ہے یسبحون. قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ دا مون آر ریوالونگ، چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے. اس کے علاوہ یسبحون، یہ عربی لفظ یسبحون آتا ہے لفظ صباح سے، اور صباح ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے موومنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سباہ کر رہا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے. اگر میں کہوں گا کوئی سباہ کر رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے، فار اے سیلیسٹل باڈی، اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از روٹیٹنگ اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلے کے ذریعے، اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے. تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. جو میں نے اسکول میں تقریباً 28 سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، سورج گردش نہیں کر رہا ہے، تو 28 سال پہلے میں نے اسکول میں پڑھا. آج سائنس اسے تسلیم کرتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اور آج اکثر اسکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا چکا ہے. یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 40 میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی. The sun cannot outstrip the moon, neither can night catch up with the day. کل فی فلک یسبحون، یہ اپنے محور پہ گردش کر رہے. اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ علیحدہ ہے، اسی لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو اے کیمیکل ریئیکشن. یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور ایک دن یہ کیمیکل ریئیکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا. لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے، اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل ریئیکشن بند ہوگا. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ. سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے. یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے. اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس. ان دا ہرکولینز الفا لائرا 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ. قرآن میں لکھا ہے مستقر، مقرر جگہ کی طرف.
سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے، مقرر جگہ اور مقرر وقت، دونوں الحمدللہ صحیح ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ رعد میں بھی ہے، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29، اور سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں۔ سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیئر، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے۔ اور سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لائک الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، یہ چھت، یہ ایٹماسفیئر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پہ جاندار چیز مٹ جائیں گی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، a protected ceiling, a canopy well guarded۔ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، جو سائنسدان نے حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کہا کہ یہ ایٹماسفیئر از اے پروٹیکٹڈ سیلنگ۔ جب میں اسکول میں تھا تقریباً 28 سال پہلے، میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are 3 types of matter: solid, liquid and gas۔ 3 قسم کے مادہ تھے، solid, liquid and gas۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 مادہ، 3 states of matter کے علاوہ اور بھی ہے۔ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آرگنائز ایسٹرونومیکل سسٹمز کے باہر، آرگنائز فلکیات کے باہر خلا تھا، ویکیوم تھا۔ آج سائنس کہتی ہے کیا انٹرسٹیلر اسپیس، سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے، برجز آف میٹر ہے، جسے آج ہم کہتے ہیں پلازما، جسے سائنسداں کہتے ہیں 4th اسٹیٹ آف میٹر، 4تھی قسم مادے کی آج سائنسداں کہتے ہیں پلازما ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں بنائیں۔ مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں ویکیوم نہیں ہے۔ آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل، برجز آف میٹر، کہتی ہے پلازما ہے، 4th اسٹیٹ آف میٹر۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5، اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں ساری چیزیں۔ ٹاکنگ اباؤٹ the 4th state of matter, plasma۔ ایک مشہور سائنٹسٹ جس کا نام ایڈوین ہبل ہے، اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، the universe is expanding۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی، عربی لفظ مؤسیونا، پھیلنا۔ اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، our universe is expanding۔ کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے، جو کرٹکس آف اسلام یہ کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں، nothing great، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے، کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے، لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے، تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا، نہ کہ الٹا۔ ذکر کریں گے طبیعت کا، طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس۔ اور کئی صدی پہلے
ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم. اور 23 صدی پہلے گریکس پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا, ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں, اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم, مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ. عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ. اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ. ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے, لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز, الیکٹرونز, نیوٹرونز. قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ پرانی کتاب ہے. ذرے کا ذکر ہے ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن میں ذرے کا ذکر ہے, لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی, آخرت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے, جس کے پاس علم غیب ہے, جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں, اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس, اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے. اور یہ انفارمیشن, یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے, اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے. قرآن پرانی کتاب نہیں بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے. اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں, پانی کے چکر کے بارے میں. ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں, پانی کے چکر کے بارے میں, سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں. اور ہم جانتے ہیں, ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن, پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے, جڑ کے بادل بنتا ہے, بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں, پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے. بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر, اسٹریم بن کے, لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں, اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا. 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی. یہ جو اوشن کا سپرے ہے, سپرے آف دی اوشن, ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی. یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی. لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا. کئی نظریات تھے. لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ, سمندر پہ, پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا. لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف. سمندر میں سیکریٹ پیسج, دا گریٹ ایبس نون ایز دا ٹارٹرس ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو. ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں, اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس.
اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک، 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs. یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے. یہ تالاب انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے سپرنگز کو پانی دیتے تھے. آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے. It brings various colors of sown field. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے. بہانے پہ قادر ہے. اللہ can store the water as well as drain it. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ that heaven which returns وہ آسمان جو واپس دیتا ہے. ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے الٹرا وائلٹ ریز ایکس ریز جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف. اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے واٹر ویپرائز ہوتا ہے بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں We cause fecundating winds. ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں. عربی لفظ لواقی لقا سے آتا ہے جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ ٹو فیکنڈیٹ بر آور کرنا بوجھل کرنا. ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بوجھل کرتی ہے. اٹ امپریگنیٹس دا کلاؤڈ. اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈینس اس کے بعد پانی برستا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں لے جاتے ہیں. جینٹلی پشز دا کلاؤڈس. پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں. اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49 میں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں سورہ قوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70 سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30 سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11. کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں. صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں. صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر.
اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی۔ آج ماہرین ارضیات، جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے، اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی۔ لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے، اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم، اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھ کرسٹ ول شیک۔ آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز، ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے۔ اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس، میخو، اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم۔ جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے، اسی طریقے سے پہاڑ، جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے، اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے۔ We have placed on the earth mountain standing firm، زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے۔ ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین، اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرس، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے، اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپڈ، اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے۔